بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلبہ، نئے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ 1445 ہجری ذوالحجہ کا جو آخری مہینہ ہے، شاید یا تو آج اس کی آخری تاریخ ہوگی یا پھر کل ہوگی۔ اگر آج مغرب میں چاند نظر آ جاتا ہے تو کل کون سی تاریخ ہوگی؟ یکم محرم، اور اگر کل مغرب میں نظر آتا ہے تو پیر کے دن یکم محرم ہوگی۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ طالب علم ہیں، ان باتوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ باتیں اچھی طرح سیکھ کر عام لوگوں کو سمجھانی چاہیے۔ محرم کا مہینہ ہمارے ذہنوں میں جب اس کا نام آتا ہے تو خود بخود ایک عجیب سا تصور، خیالات، کیفیات، ایک ماحول کی بے چینی وہ دل دماغ پہ مسلط ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، انسان کو لگتا ہے کچھ عجیب و غریب سا مہینہ آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارے اوپر غالب کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ باطل نے خوب محنت کی، بھرپور محنت کی۔ اس نے اپنے بچے کو ذہنیت دی ہے، اس نے اپنے ماحول کو 100% سکھا کے بنا دیا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اپنے کون ہیں اور ہم پرایا کس کو سمجھتے ہیں۔ باطل کو پتہ ہے کہ ہمارے کون سے دن ہیں اور کون سے دن ہمیں نہیں ہیں منانے، لیکن افسوس یہ کہ ہم اس فکر سے، اس سوچ سے، اس محنت سے بالکل غافل ہیں۔ ہمیں محرم کے بارے میں وہی باتیں پتہ ہے جو باطل نے ہمیں سکھائی۔ اپنے دین کی صحیح معلومات آج تک اس کی فکر اور احساس اپنے اندر ہم پیدا بھی نہیں کر سکے، یہ فکر ہی نہیں۔ اس لیے بہت افسوس کی بات بھی ہے، غفلت کی بات بھی ہے، اور غور کرنے کی بات بھی ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس بات کا علم ہے کہ محرم الحرام کو ایک مسلمان سے کیا نسبت ہے۔ ہر مسلمان کیوں اس مہینے کے قریب آتے ہی ایسا سمجھنے لگ جاتا ہے کہ وہ ایک سوگ کا، غم کا، اور نعوذ باللہ ایک منحوست کے دن آ گئے۔ لیکن ہم اپنی شادیوں کی تقریبات جلدی کرنے لگ جاتے ہیں۔ بھئی محرم آ رہا ہے، بس شادیاں نمٹائیں، پھر تو محرم کے بعد دیکھی جائے گی۔ محرم میں کوئی مسلمان بھی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بچیوں کے رشتے ہم طے نہیں کرتے، نیا کاروبار، نیا گھر، نئی دکان، اس کا افتتاح نہیں کرتے۔ یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں دوست، ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں بھی یہ پڑھایا گیا اور ہمیں بھی یہی لگا کہ شاید یہ مہینہ غم کا ہے، نحوست کا ہے، برکت سے خالی ہونے والا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم نے اس مہینے کے لفظ میں، اس کے مادہ اصلی میں بھی غور نہیں کیا۔ لفظ محرم کا جو مادہ ہے، ہا، را اور میم، حرمت کا ہے۔ آپ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ہم نہیں پڑھتے منہا اربعۃ، آگے
حرم منہا اربعۃ، 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو احترام والے. کس والے ہیں؟ احترام والے مہینے. احترام والے مہینے، حرمت والے مہینے، تعظیم والے مہینے. لیکن باطل نے کہا کہ محرم نحوست والا مہینہ ہے، خیر سے خالی مہینہ ہے، برکت سے خالی مہینہ ہے. اللہ اپنے کلام میں فرما رہے احترام والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، تعظیم والا مہینہ ہے. اس میں ایک نہیں، اسلامی تاریخ کی 2 بڑی شخصیات کی شہادتیں ہیں. اور شہادت آپ بتائیں مصیبت ہے یا نعمت ہے؟ نعمت ہے. شہادت تو مقام ہے، شہادت تو ایک عزت ہے، شہادت تو مومن کے لیے مطلوب ہے. جس مقام کی دعا اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے مانگی، خود اللہ سے طلب کیا. لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. ایک دفعہ نہیں 3 مرتبہ فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. جس مقام شہادت کو اس کائنات کی سب سے محبوب ہستی نے اپنے لیے مانگا ہے، جس مقام کو اس امت کے ہر خیر والے طبقے نے اپنے لیے مانگا ہے، آپ بتائیں کہ وہ مقام کیا انسان کے لیے مصیبت اور غم اور سوگ ہوگا؟ لیکن ہمارا ماحول کیوں آج یہ سمجھتا ہے؟ آج تک مسلمان بچے کو بھی نہیں پتا کہ محرم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہے. یہ تو سب کو پتا ہے اور کئی سالوں سے پتا ہے کہ یہ مہینہ ہے جس میں اہل بیت اطہار کی، شہدائے کربلا کی شہادتیں ہوئی. لیکن میں نے عرض کیا نا، باطل نے محنت کی ہے، اس نے اپنا ماحول بنایا ہے، اس نے ہمارے ذہنوں کو بھی ڈسٹرب کیا ہے، متاثر کیا ہے. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ یکم محرم کو بھی ایک بڑی شخصیت کی شہادت ہے، اور اس شخصیت کا نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ان شخصیات کے تذکرے، ان کے نام، ان کے ایام شہادت، یہ ہمارے ذہنوں سے کیوں نکالے گئے؟ اس لیے کہ جب وہ یاد آئیں گے اور ان کے تذکرے ہوں گے تو ان کی قربانیاں، ان کی غیرت، وہ بھی ہمارے سامنے ہوں. آج سب رو رہے ہیں قبلہ اول کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے. آپ کو شاید ہی کوئی فیس بک پر، واٹس ایپ پہ، ڈی پی پر، اسٹیٹس پہ کوئی ایسا ملے گا کہ جس نے فلسطین کا جھنڈا نہ لگایا ہو، جس نے مسجد اقصیٰ کی تصویر نہ لگائی ہو، جو وہاں کے شہداء اور مظلومین کی تصویریں نہ لگاتا ہو. سب ہم یہ کر رہے ہیں نا. سب کو ایک غم ہے، صدمہ ہے، بوجھ ہے، افسوس ہے، دعائیں ہیں، سب پریشان ہیں. لیکن کسی کو نہیں پتا کہ جس طرح آج قبلہ اول پر یہود قابض ہے، اسی طرح اسی قبلہ اول پر ایک وقت تھا کہ عیسائی اور مسیحی قابض تھے. اس پر عیسائیوں کا اس سے زیادہ بدترین قبضہ تھا. آج تو مسلمانوں کی آبادی ہے، اس وقت مسجد اقصیٰ کے اطراف میں مسلمانوں کی آبادی بھی نہیں تھی. لیکن ایک شخص اٹھتا ہے مدینہ منورہ سے اور ایک لشکر لے کے چلتا ہے. اور کس انداز سے کہ ایک اونٹ 2 ساتھیوں کے حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. سواریاں کم، افراد زیادہ. افراد زیادہ ہے. ایک اونٹ، اور ہر اونٹ پر کتنے ساتھی طے ہو گئے؟ 2. آدھا آدھا سفر کریں گے.
وہ خلیفہ مسلمین جس نے اپنے وقت میں آدھی دنیا پر بادشاہت کی ہے، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کے نظام کو نافذ کیا ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے غلام کی باری طے کرتے ہیں۔ آج کوئی اس کی مثال دے سکتا ہے؟ آج تو شاید ہی ہم میں سے کوئی خوش نصیب ہوگا کہ جس نے اپنے موجودہ بلدیاتی انتخابات کے کونسلر کو دیکھا ہو۔ میں آپ کے ایم پی اور ایم این اے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ممبر صوبائی اور قومی اسمبلی، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ان کی زیارت تو اگر میں کر لوں تو 3 دن تک میں مٹھائی بانٹوں گا۔ میں نے اپنے صوبائی اسمبلی کے ممبر سے سلام کیا ہے جی، اس کی تصویریں لگاؤں گا۔ تو ہمیں تو ان کی زیارت بھی نہیں ہو رہی جو ہمارے چیئرمین، نائب چیئرمین اور کونسلر اور فلاں بنے۔ وہ کہاں ہیں؟ کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ شاید ہم میں سے کسی خوش نصیب نے دیکھا ہو۔ ایسا ہی ہے نا دوستو، لائنوں میں تو ہم لگے خوار ہوئے تھے 3-3 4-4 گھنٹے پاکستان کا مستقبل بدلنے کے لیے، لیکن اپنی حالت اور قسمت کو خراب کر کے آ گئے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جو اس انداز سے چلتے تھے کہ آدھی باری پر خود بیٹھتے ہیں، آدھی باری پر اپنے غلام کو بٹھاتے ہیں۔ آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ جب مسلمان کو حضرت عمر کا پتہ چلے گا تو اس کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس نے اپنا ذاتی گھر نہیں بنایا، انہوں نے اپنا ذاتی محل نہیں بنایا، انہوں نے اپنی ذاتی جائیداد نہیں بنائی، انہوں نے اپنے جان کی حفاظت کے خوف سے مدینہ منورہ کو نہیں چھوڑا۔ وہ آئے اور بیت المقدس جب پہنچے اور عیسائی پادریوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو وہ شخص ہے کہ انجیل میں جس کی نشانیاں لکھی ہوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا، ایک شخص مدینہ سے چلے گا، اونٹ پر بیٹھ کے آئے گا، اس کا نام عمر ہوگا اور وہ مسجد اقصیٰ کو فتح کر دے۔ وہ چابیاں حضرت عمر کے حوالے کی گئی بغیر لڑے ہوئے۔ آج کے مسلمان کو عمر کیوں بتایا جائے؟ اس لیے کہ جب عمر یاد آئے گا تو قبلہ اول کے لیے کوئی عمر پیدا بھی ہو جائے گا نا دوستو۔ ہمیں تو صرف یہ کہا گیا کہ جی مانگو اے اللہ کسی ابابیل کو بھیج دے، کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر دے۔ خود بننا نہیں ہے نا کہ وہی پیدا ہو جائے۔ 1.5 ارب مسلمانوں میں کوئی ایوبی نہیں پیدا ہو سکتا، کوئی حضرت عمر پیدا نہیں ہو سکتے، خود ہم ابابیل نہیں بن سکتے۔ اللہ پاک سے کہہ رہے ہیں اللہ آپ بنا دیں، آپ بھیج دیں۔ ہم صرف اسٹیٹس پہ فلسطین کے جھنڈے لگا سکتے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بحیثیت ایک طالب علم مجھے اور آپ کو تو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ہمیں تو کم سے کم پتہ ہو کہ ہماری اسلامی تاریخ کی اتنی بڑی شخصیات، ان کے دن کون سے ہیں۔ شہدائے کربلا کے دن تو سب کو پتہ ہے، 10 محرم کو ہے، اس کی چھٹی سالہ سال سے ہو رہی ہے۔ جب ہم اسکولوں میں تھے تب بھی چھٹی تھی، مدارس میں آئے تب بھی چھٹی ہے، پڑھانے لگ گئے تب بھی چھٹی ہے۔ لیکن یہ جو شخصیات تھی جنہوں نے قبلہ اول کو فتح کیا، یہ جو شخصیات تھی جن کے دور خلافت میں آدھی دنیا پہ اسلام کا نظام نافذ ہوا، یہ جو شخصیت تھی کہ جن کی کہے ہوئے الفاظ قرآن کی وحی بن کے اترے ہیں، ان کے تذکرے کہاں ہیں دوستو؟ یہ کون کرے گا؟ یہ نوجوان نسل کو کون بتائے گا؟ یہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے ذہنوں میں ان کی محبت اور عظمت کو کون منتقل کرے گا؟ لے دے کر ہمارے پاس گھسی پٹی باتیں یہ رہ گئی ہے کہ جی یہ دن منانا، وہ دن منانا، یہ دن منانا، اس میں کیا رکھا ہے؟ یہ جملے بول بول کے باطل کو کھلا میدان دے دیا۔ آپ نے نہیں سکھایا، اس نے اپنے والے سکھا دیے آپ کو۔ کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے دوست۔
آپ کم از کم اپنا ماحول ایسا بنائیں، آپ کے بہن بھائیوں کو، آپ کے بڑوں کو، آپ کے چھوٹوں کو اگر پتہ ہے کہ خلفائے اربعہ کون ہیں، خلفائے راشدین کون ہیں، صحابہ اکرام کون ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کیا رشتے ہیں اہل بیت سے، ان میں محبت تھی یا دشمنیاں تھی، یہ اگر آپ بتا چکے ہیں اور وہ سمجھ چکے ہیں، پھر بالکل نہ بتائیں. لیکن ان کو تو 0% نہیں پتا. اس لیے میرے عزیز طلبہ، باتوں کا وقت نہیں ہے کہ ہم صرف باتیں کر کے اور یہ بیانات کر کے اس پہ بات کو اکتفا کر کے ختم. عملی محنت کی ضرورت ہے، عملی محنت کی. ہم نے گزشتہ سال ربیع الاول کے مہینے میں پہلی مرتبہ ایک پروگرام کیا تھا، کسی کو یاد ہے؟ کوئز پروگرام ہوا تھا. آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ کوئز پروگرام ہوا تھا، ہے نا؟ اس میں ہم نے 60 سوالات کیے تھے، انعامات بھی دیے تھے. آپ میں سے کسی کو انعام ملا تھا؟ وہ ہاتھ اٹھائے. ماشاءاللہ. دیکھیں دیکھیں، اس کا مقصد یہی ہے، تھا اور ہے، اور انشاءاللہ اس سال اس سے بڑھ کے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ یہاں بھی کریں گے، بنات میں بھی میں نے آج عرض کیا کہ وہاں بھی کریں گے. جتنا مجھ سے آپ سے ہو سکے ہم اپنی کوشش تو کریں. آج دین کے جتنے شعبے ہیں، جتنے سلسلے ہیں، جتنے واسطے ہیں، ہم تدریس کے لیے بیٹھتے ہیں. آپ حضرات کو، طلبہ کو جب ترغیب دیتے ہیں تو مثال دیتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ وہ ایسے طالب علم، ایسے طالب علم، ایسے. پوری دنیا کے اندر تبلیغ کی دعوت کی محنت چل رہی ہے. وہ حضرات جب جماعت تیار کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، تو کہتے ہیں پوری دنیا تک اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ دین کی دعوت لے کر گئے. یہی کہتے ہیں نا. خانقاہوں میں جو ہمارے بزرگ ہیں، شیوخ ہیں، وہ جب تزکیہ نفس کی، تصوف کی، ذکر کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی صحابہ ساری ساری رات بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے. آپ مجھے بتائیں نا کہ مدرسے کی ترغیب میں صحابہ ہیں، تبلیغ کی ترغیب میں صحابہ ہیں، خانقاہ اور تزکیہ نفس کی تبلیغ میں صحابہ ہیں، جب دین کا کوئی شعبہ ان کے تذکرے کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، تو کیا وہ اس قابل ہے کہ ان کے تذکرے نہ ان کو بلا دیا جائے؟ تو یاد رکھیں گے یا بلائیں گے؟ تذکرے کریں گے انشاءاللہ. نداء الطالب کا نیا سلسلہ لگنے والا ہے. میں تمام طلبہ سے درخواست کر رہا ہوں، نداء الطالب جو مضامین لکھتے ہیں، 2 موضوعات میں سے کسی بھی موضوع پر مضمون لکھیں، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ. کون کون لکھے گا؟ کوئی ایسا ہے جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا؟ سب لکھیں گے انشاءاللہ. ہر کلاس سے مضمون آئے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. عصر کے بعد انشاءاللہ مختصراً ہماری جو مجلس ہوتی ہے وہ ہوگی. ساتھی کوشش فرمائیں، سرپرستی فرمائیں، اللہ پاک جزائے خیر نصیب فرمائے. تھوڑا سا ختم خواجگان کا ذکر کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض.
7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف ہو یا خبیر ہو یا ودود ہو یا شکور ہو، یا لطیف ہو یا خبیر ہو یا ودود ہو یا شکور ہو۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ۔ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے وسیلے سے پوری امت مسلمہ بالخصوص خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، تمام اساتذہ اکرام، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، اللہ پاک سب کو اپنی شان کے مطابق پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں، ساتھ ہی اپنے سروں کو جھکا لیں، دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا۔ جتنے طلبہ بیٹھے ہیں تشریف رکھیے، اساتذہ اکرام، اللہ پاک سب کو اپنی شان کے مطابق پورا اجر نصیب فرمائے۔ ہمارے ماموں جان حضرت اقدس مولانا مستفیض الرحمن العباسی صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ جنت کا باغیچہ فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔